السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اللہ کے اس پختہ وعدے کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے کیا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینے والی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی ہرگز تمہیں نہ کھینچے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ انبیاء کو حکم دیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کبھی کبھار ہمیں بیٹھ کے، بلکہ کبھی کبھار نہیں ہمیں اکثر بیٹھنا چاہیے، اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر عقیدہ توحید دیا، پھر تو نے دین پر چلا دیا، نماز کی توفیق دی، قرآن سے کچھ نہ کچھ جوڑ دیا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اگر یہ تیری نعمت میرے اوپر نہ ہوتی تو اللہ میں کہاں بھٹکتا ہوتا۔ اس لیے یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ تو نے میرے اعضاء صحیح سلامت رکھے ہیں، اللہ تو نے مجھے لنگڑا نہیں کیا، تو نے مجھے اندھا نہیں کیا، اللہ تو نے مجھے بہرا نہیں کیا، اللہ تو نے مجھے گونگا نہیں کیا۔ خیر القرون کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا، مجھے اچھی طرح البدایہ کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ، اس کے جسم کا ہر حصہ وہ ختم ہو چکا ہے، صرف اس کی زبان حرکت کر رہی ہے، اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایک زبان اپنے ذکر کے لیے باقی رکھی ہے۔ یہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یہ لوگ کوئی اور ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں، ابھی آپ کو اہل غزہ دیکھ کر سلف کی یاد تو آئی ہوگی، اگر کسی اہل دل نے ان کو دیکھا تو کس طریقے سے دل سے اور سب کچھ لوٹا کر، سب کچھ دے کر، قربان کر کے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ لے لے، ہمارے مال سے بھی لے لے، ہماری اولادیں بھی لے لے، جو لینا لے لے، بس تو راضی ہو جا۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس پر اس کو گننا، بس اللہ تو نے یہ بھی کیا، اللہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی ایک شکر کی قسم ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تو نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اللہ تو نے ہمارے اوپر قرآن اتارا، اللہ تو نے ہمیں نبی دیا، اللہ تو نے ان کا اسوہ ہمارے لیے محفوظ کروا دیا، ان کے فرامین کو حدیث کی کتابوں میں محفوظ کروا دیا۔ دین کی نعمتیں سب سے بڑی نعمت۔ اس کے بعد دنیا کی، اللہ تو نے مجھے گاڑی دی، دکان دی، گھر دیا، کاروبار دیا، بچے دیے بھی، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ دنیا ہے جو اللہ سب کو دیتا ہے۔ وہ نعمتیں جو اللہ اسے دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ دنیا اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے نہیں چاہتا۔ دین اللہ صرف اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا۔ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے اوپر بطور احسان اس بات کا ذکر کیا کہ تم سب سے اللہ نے وعدہ کیا لیا کہ رسول کی پیروی کرنا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہود کو وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہودیوں تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تم نے پیروی کرنی ہے، اب تم پیروی کرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ جو عالم ارواح کے اندر اللہ نے سب کی روحوں سے وعدہ لیا تھا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر، یہ وہ وعدہ یاد دلانا مقصد ہے۔ خیر، پہلے والا قول زیادہ عام ہے، اس میں ہر قسم کا وعدہ داخل ہے۔ خود لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک استعام ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ ہم تو رٹے رٹائے کلمے بول دیتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہے اب میری پسند اور ناپسند تیرے ہاتھ، یہ ہے معنی الہ کا۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا افمن اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا۔ خواہش کی عبادت کون کرتا؟ وہاں پر عبادت مراد نہیں ہے، وہاں پر اس کو پسند اور ناپسند کے مطابق چلنا مراد ہے۔ الہ اسے کہتے ہیں جس کی پسند اور ناپسند کے مطابق چلا جائے۔ تو اپنے نفس کو الہ بنانا، اس کی پسند اور ناپسند کے ساتھ چلنا، یہ الہ بنانا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ جو یہ معاہدہ توڑتا ہے وہ اللہ سے وعدہ کر کے مکر۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی سے احسان کر کے مکر جائے، کتنی اس کے لیے ذلت ہے، تو یار وہ تو بندہ ہی نہیں ہے، بات کر کے مکر جاتا ہے۔ تو اللہ سے بات کر کے مکر جانا، اللہ کو لا الہ کہہ کر مکر جانا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ بہت بھاری کلمہ ہے، ہمارے لیے عام ہے، ہم ایسے کسی اللہ کو ڈر، اللہ کو ڈر، نہ کہنے والے کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں اور نہ سننے والے کو پتا میں کیا سن رہا ہوں۔ اللہ سے ڈر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ چھوٹے بچے کو کہہ دو، چھوٹے بچے کو پولیس آ رہی ہے، اسے کیا پتا پولیس کیا ہوتی ہے، یا اسے کہہ دو کہ دشمن آ رہا ہے، اسے کیا پتا دشمن کیا ہوتا ہے۔ ہاں جسے سمجھ ہے وہ بھاگے گا، وہ فکر میں جائے گا۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اسے کیا پتا، وہ بچہ ہے، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ جسے اللہ کی پہچان ہے وہ یہ کلمہ سن کے ہل جائے گا، یار واقعی مجھے کچھ کہا گیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا۔ اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ آیت جب پڑھتے ہیں نا یہ جملہ، تو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں۔ ہمارے اندر باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، نہ دل میں رکھ کے، نہ دماغ میں رکھ کے، نہ منہ میں رکھ کے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، تسلیم ہو جاؤ، ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی ہے انصاف کرو لیکن اللہ کے لیے۔ بعض لوگ انصاف کرتے ہیں شہرت کے لیے، کہ میرا لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ یہ بندہ بڑا انصاف والا، یار ڈنڈی پٹی والا بندہ جو ہے نا، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اس لیے بھی لوگ انصاف کرتے ہیں نا، میرا پتہ نہ پھر تو میں کیسا انصاف کرتا ہوں۔ کئی لوگ انصاف کرتے ہیں، کرتے وہ انصاف ہی ہیں، فیصلہ انصاف کا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس لیے کہ اس فیصلے میں ان کا عزیز و اقارب میں سے کوئی دوست احباب میں سے حق پر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انصاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ انصاف کرو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن میری رضا کے لیے بس، اور کوئی مقصد نہ ہو تمہارا۔ شہداء بالقسط، اور گواہی انصاف کے ساتھ دو۔ تمہارے بھائی، تمہارے دوست، تمہاری جماعتیں، آج دیکھیں یہ تنظیمیں اور جماعتیں کیا ہیں، کوئی کارکن اپنے لیڈر کے خلاف بات کرتا ہے کہ جس سے غلط کہا یا غلط کیا، وہی تصور ایک اس کو نبی مرسل سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ استادوں اور شاگردوں میں جہاں تعلق حلوف کی حد تک بڑھ جائے، شاگرد استاد کی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو انصاف ہے وہ اللہ کے لیے قائم رہنا چاہیے۔ کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے، لیکن انصاف قائم رہنا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی عدل نہ کرنے پر نہ بھڑکائے۔ کسی نے تمہارے خلاف بات کی، تمہیں کسی سے اذیت پہنچی، فیصلہ تمہارے پاس آیا، تم کہتے ہو اچھا اب اس کے میں نکال کڑا کے دوں گا، اس کو لگ پتہ جائے گا کہ بات کرتے کیسے۔ اب فیصلہ میرے آتے ہی میری داڑھ کے نیچے آ گیا، دیکھنا میں کرتا کیا اس کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر نہ بھڑکائے کہ تم اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے ڈنڈی مار جاؤ، انصاف نہ کرو۔ کوئی تمہارا جتنا بھی دشمن ہو، انصاف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑے دین کے دشمن یہودی آتے، آپ ان کا فیصلہ بھی انصاف سے کرتے۔ اور آپ کو بخاری کی وہ حدیث میں نے سنائی، صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خیبر کے اندر کھجوریں ان کا اندازہ لگانے کے لیے۔ وہ گئے، یہودیوں نے کہا کہ یار ہمارے سے تو جتنا مال لینا لے لے، ذرا مقدار کم بتا دینا بس۔ یہ ان کو گندی عادت شروع سے ہے، انہوں نے کہا کہ مال بس تو ہمارے سے لے لے اپنے لیے، ادھر بتا دینا کہ اتنی مقدار سے، تیرا کیا جائے گا اس میں؟ اللہ اکبر۔ اسے آگے سے کیا جواب دیا نبی کے شاگرد نے؟ اس نے کہا اس روئے زمین کے اندر مجھے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ لوگ ہیں نا وہ تم ہو، اور اس روئے زمین پر جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی محبت میں اور تمہارے بغض میں حق سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان قائم۔ کسی سے دوستی، محبت، تعلق وہ اپنی جگہ، کسی کا آپ کے ساتھ احسان کرنا اپنی جگہ، لیکن جب فیصلے کی بات آئے وہ انصاف پہ ہونا چاہیے۔ گواہی کی بات آئے وہ معیار پر ہونی چاہیے، اس میں کسی اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا لحاظ کرو۔ لوگوں کی بنسبت آپ دوست کا خیال کرتے ہو، آپ کا سب سے بڑا دوست اللہ ہے، تو اللہ کا خیال کرو نا۔ اعدلوا اقرب للتقوی، تم انصاف کرو، یہ انصاف تقوی کے قریب ہے۔ زیادہ قریب کا مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نا انصافی بھی قریب ہے، یہاں پر اسم تفضیل مبالغے کے معنی میں ہے، یہاں پر دوسری جانب کچھ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔
گواہی کے معاملے اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو، جو تمہارے دل میں ارادے آتے ہیں اللہ کو اس کا بھی سہارا. اللہ اکبر. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا. یار جس کو اللہ بڑا کہے، دیکھو ایک چھوٹا بچہ ایک چیز کو کرتا بہت بڑی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بچہ اس کو کیا پتا. سب سے بڑا اللہ. جب اللہ کہے کہ بہت بڑا اجر ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا. ایک غریب آدمی کہے نا میں نے کسی کو بہت بڑا تحفہ دیا، اس بیچارے کی سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کتنے کا تحفہ دے سکتا ہے. ایک دنیا کا سب سے بڑا امیر بادشاہ کہے میں نے اس کو بڑا تحفہ بھیجا ہے، تو سارے سمجھتے ہیں یار یہ بادشاہ نے تحفہ بھیجا، یہ چھوٹا نہیں ہوگا. جب اللہ کہے کہ بہت بڑا اجر، تو اس کا مطلب ہے وہ اجر پھر ہمارے تصور سے بالا تر ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، ایک جنتی کو زمین و آسمان کے برابر اس سے بڑھ کر اللہ زمین جنت میں دے گا. ایک کو کتنی بڑی اس کی جنت ہے، اس کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، انسان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا نیک اعمال کرنے کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر کہ ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.